اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم سب نے نماز کے اندر ایک دعا کی جو نماز کی اصل ہے اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ، اس کی رہنمائی فرما، اس کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اس راہ کو ہمارے لیے روشن کر دے، تاریکی سے وہ راہ ہمارے سامنے عیاں ہو جائے۔ یہ وہ دعا ہے جو صرف ابھی ہم نے نہیں کی، بلکہ کوئی 40 سال سے کر رہا ہوگا، کوئی 50 سال سے یہ کر رہا ہوگا، کوئی 60 سال سے 70 سال سے یہ دعا کر رہا ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، سیدھے رستے پہ چلا دے۔ تو کئی لوگوں کی نظر میں آپ ہدایت پر نہیں ہوں گے، اور کئی ایسے ہوں گے جو آپ کی نگاہ میں ہدایت پر نہیں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہوں کہ پتہ نہیں ہم بھی ہدایت پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ اس طرح 3 قسم کے لوگ اس ہدایت پر چلتے ہیں یا چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں نے اپنے اپنے معیارات بنائے۔ اس وجہ سے وہ اللہ جو ہدایت دینے والا ہے، جس کا یہ اعلان ہے کہ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور مانگنے والے ہم ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اس نے رسولوں کو بھیجا جنہوں نے اس رستے کو واضح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچ کھینچ کے اس رستے کو واضح کیا۔ ایک خط کھینچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے ساتھ ایک اور خط کھینچا، پھر اس کی ایک طرف ایک اور خط کھینچا، پھر فرمایا کہ یہ جو درمیان سے ایک خط ہے یہ میرا رستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں رستے ہیں یہ گمراہی کے رستے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینا نہیں چاہتا یا ہم لینا نہیں چاہتے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینا چاہتا تو یقین کیجئے وہ صفحہ ہستی کے ان عظیم ترین پیغمبروں کو اور عظیم ترین لوگوں کو ہم جیسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث نہ فرماتا۔ اسے کیا پڑی تھی کہ وہ اپنے محبوب بندروں پہ پتھر برسوائے؟ اسے کیا تھی کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو فرعون سے، ابو جہل سے، عتبہ سے، شیبہ سے، امیہ بن خلف سے، قارون سے، حامان سے رسوا کروائے؟ اسے کیا پڑی تھی؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنہیں میں نے پیدا کیا ہے، جس کو میں ہر چیز فراہم کرتا ہوں، جس کو میں کھانا فراہم کرتا ہوں، جسے میں نے رشتہ ازدواج سے منسلک کیا ہے، جسے میں نے روزگار فراہم کیا ہے، جس کے لیے چاند بنایا، جس کے لیے سورج بنایا، یہ فضائیں بنائیں، یہ کوثار بنائے، یہ رستے بنائے، یہ نعمتوں سے نوازا، اس بندے کے لیے
اپنی اس مخلوق میں سے اشرف شخص کے لیے، بہترین مخلوق کے لیے میں راہ ہدایت بھی واضح کر دوں۔ یہ نہ ہو کہ یہ باقی ساری چیزوں سے لطف اندوز ہوتا رہے اور جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ رستہ اس سے اوجھل ہی رہے۔ ہم ادھر کھانے نہیں آئے، ہم دنیا میں کمانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم دنیا میں معاشرت کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم دنیا میں اللے تللے کے لیے، لطف اندوز اور انجوائے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو صدقے دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اس پہ چلا، اس کے لیے ان کی تگودو بھی ہو، کوشش بھی ہو، جستجو بھی ہو۔ یہ کوئی ہدایت ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی کو نصیب کر دیتا ہے اور کسی کو نصیب نہیں کرتا۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ یہدی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن اسی اللہ نے اپنے قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ وہ ہدایت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، رسول اعظام علیہ السلام کو بھیجا، وہ ہدایت ہم سے کیوں اوجھل؟ وہ ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ اگر مل بھی جائے تو بس مسجد کی سطح تک، نماز کی سطح تک لوگ ہدایت کو تلاش کرتے ہیں۔ مسجد سے نکلنے کے بعد لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمیں اس بارے میں بھی کوئی ہدایت دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی۔ بازار ہے، سیاست ہے، ریاست ہے، معاشرت ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس ہدایت کی یہاں بھی ضرورت ہے جیسے نماز کے اندر ضرورت تھی۔ لوگ اس چیز کو بالکل نہیں سمجھتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا قائد ہے، جو ان کا لیڈر ہے، وہ اس کے فرمان پہ، اس کے کہے پہ وہ عمل کرتے رہیں اور یہ نعرے لگاتے رہیں کہ فلاں تیرے جانثار، بے شمار بے شمار، یہ نعرے لگاتے رہیں۔ مجھے بتائیے اس صفحہ ہستی کی انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم تر ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد، رسول اعظام علیہ السلام کے بعد اگر اس دھرتی پر کوئی سب سے افضل ترین ہستی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت مسلمہ کا اتفاق ہے اس بات۔ ان کو کسی نے نازیبا الفاظ سے یاد کیا، وہ الفاظ ان کی شایان شان نہیں تھے۔ مسند احمد کی بالکل ابتدائی روایات میں سے صحیح روایت، تو سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ یہ بات، یہ گفتگو کا انداز دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حکم ہو تو اسے قتل نہ کر دیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے غصہ آیا، وہ چلے گئے۔ بعد میں ملاقات ہوئی، عرض کی کہ کیا وجہ ہوئی؟ وہ کہنے لگے ما ہی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے کسی کو قتل کرنا یا ان کی وجہ سے کسی کو قتل کے سزا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تم یہ بات کہہ رہے تھے کہ میری وجہ سے اسے قتل کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جان اس کی دی ہوئی ہے، اس کو اسی کے رستے میں ہم نے کھپانا ہے، اسی کے لیے لگانا ہے۔ بہت سے لوگ آئے چلے گئے، ہم جو لوگ اس دھرتی پر زندہ ہیں ان کا یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ راہ ہدایت ہمیں ملے جو قدم قدم پہ ہمیں رہنمائی فراہم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ من النور والہدی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نور، جو روشنی اور ہدایت دے کے بھیجا ہے،
اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، اور پھر زمین پر مختلف قسم کے زمینیں ہوتی ہیں، کوئی اپنے اندر پانی کو سما لیتی ہے، کوئی زرخیز ہوتی ہے، کوئی چٹیل ہوتی ہے جس پہ کوئی پانی کا قطرہ نہیں ٹھہرتا، ادھر سے بارش ہوئی اور ادھر سے وہ خشک، اور کئی زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے اندر پانی کو جذب کرتی ہیں، وہ زرخیزی کا باعث بنتی ہیں، لوگ پیدا اٹھاتے ہیں، اس زمین کو پیدا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح لوگ بھی اس ہدایت کے سامنے یہی صورت رکھتے ہیں۔ کئی ایسے زرخیز ہوتے ہیں، یقین کیجئے ادھر سے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے اور ادھر سے ان کے دل کی کھیتی وہ زرخیز اور ایسی ہو جاتی ہے کہ اس سے گل و لالا عمل کی صورت میں، گفتار کی صورت میں، کردار کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس پہ اس دین کے اثرات ہیں، اس تقویٰ کے اثرات ہیں جو اس کے دل کے اندر نمودار ہوا تھا۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ آیات پڑھ کے سنائی جائیں تو ان کے دل گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، ان پہ یہ آیات کی تلاوت یا حدیث مبارکہ بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کو اس رمضان المبارک کی رحمتوں بھری برکھا کے اندر بھی قرآن مجید کی آیات بوجھل، وہ جلدی جلدی اٹھنے کی کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی سننا ہی پڑ جائے۔ میرے دوستو، یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم قرآن مجید کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بغیر ہدایت کو پا لیں گے، کبھی نہیں پا سکتے۔ تو اس ہدایت کی دعا کے ساتھ جب تک ہماری جستجو شامل نہیں ہوگی اور مخلصانہ جستجو، ہمارے دل کی پوری وہ کیفیت ہو کہ ہم اس رستے کو لینا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ تو یہ نہیں جانتے کہ ہم نماز میں کہہ کیا رہے ہیں، اس رستے کو مانگنا، اس کی باریکیوں کو سمجھنا، اور پھر اس دور کے اندر جب سب سے زیادہ اس رستے کو آپ کے سامنے سے الجھایا گیا ہے، یقین کیجئے آج اتنے ادارے، اتنے مشنری اور اتنے ایسے لوگ وہ موجود ہیں جو صرف اور صرف اسلام کو مشکوک قرار دے رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ آپ کو اس بات کی تو خوشی ہوگی کہ امریکہ کا ایک چوٹی کا ایک جو ہے پادری وہ مسلمان ہوا، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے بچوں میں سے، آپ کی نوجوان نسل، اس میں سے کتنے لوگ الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، دہریت کا شکار ہو رہے ہیں، جو اللہ کے منکر ہو رہے ہیں، جو دین سے نکل کے وہ باقاعدہ اپنے ساتھ سابق مسلم لکھتے ہیں، وہ ہم ہی میں سے ہیں، اسی مسلم ریاست کے باشندے ہیں۔ ان سے جب یہ سروے کیا گیا 2014 کے اندر کہ اس کی وجہ کیا ہے، تمہارے پاس جو دین کی دعوت آئی تھی وہ آئی کس ذریعے سے تھی، وہ کیا میڈیم تھا جس کی وجہ سے تمہارے پاس وہ نور ہدایت آئی تھی جس کو تم نے آج ٹھکرا دیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے والدین ایسی کوئی باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، آپ نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ اور دوسرا، جو ان کے پاس دین کی کوئی رمق، کوئی روشنی پہنچی تھی، وہ اس کا جو سبب بنا وہ مسجد کے قاری صاحب جو دعوت دیتے ہیں، جو بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ہمیں معاشرے سے، ہمیں اسکول سے، ہمیں یونیورسٹیز سے کوئی ایسی جو ہے نا بات ہمیں سننے دیکھنے کو نہیں ملی۔ تو مجھے بتائیے، اس سارے طوفان کے سامنے، اس سارے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے سامنے، اس میڈیا کے سامنے، ایک مسجد کا قاری، عالم، وہ کہاں تک اس بات کو پہنچا سکتا ہے جس کو ٹائم بھی نہیں دیا جاتا، جس کو وقت دینا لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ
کہ یہ کون سی باتیں، یہ وہی پرانی باتیں، وہی پرانا انداز، وہی پرانے قصے، وہی واقعات۔ میرے دوستو، یہ تو وہی بات تھی جو قریش مکہ کہا کرتے تھے، ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کے قصے ہیں۔ وہ بھی قرآن مجید پہ یہی کہا کرتے تھے۔ آج کا مسلم نوجوان بھی یہی کہتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، ہدایت ایسے ملتی ہے؟ ہدایت ایسے نہیں ملتی۔ وہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام، کہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے دین کو تقویت نصیب فرما، عزت نصیب فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور اس میں یہ الفاظ بھی تھے کہ اب حب الرجلین الیک، جو ان میں سے تجھے زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے، اس کے ذریعے سے یہ ہدایت نصیب فرما دے اور اسلام کو عزت نصیب فرما۔ اب کیا ہوا؟ آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال ہو کہ ابو جہل کا کیا قصور تھا کہ اس کو ہدایت نہیں ملی، اور عمر بن خطاب میں کیا خوبی تھی کہ ان کو ہدایت مل گئی؟ کیا فرق تھا؟ فرق پتہ ہے کیا تھا؟ ابو جہل جو تھا وہ سب کچھ جانتے ہوئے ضد پہ قائم تھا۔ وہ انا کی خاطر، اپنی اس سرداری کی خاطر کہ میں اگر ایمان لاتا ہوں تو میری یہ سب کچھ جائے گی حیثیت، میں کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، آج بہت سے لوگ ہدایت کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی چدراہٹ، ان کی ممبرشپ، ان کی چیئرمین وہ اس طرف نہیں آنے دیتی کہ ہم اگر آ گئے تو ان چیزوں کا کیا بنے گا، ان دنیاوی کر و فر کا کیا بنے گا جس کی وجہ سے ہمیں بہت سا پروٹوکول اور اعزاز ملتا ہے۔ بلکہ میں آپ سے یہ کہوں تو بہت سے لوگ دینی احکام سے دور اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نام کسی خاص نقطۂ نظر کے حاملین میں نہ آئے، ہم علیحدہ شمار ہوں، اور لوگ اس کو بڑی عزت سے بیان کرتے ہیں، جی ہمارا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگ اکثر گمراہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بحث علیحدہ موضوع اختیار نہ کر جائے، اس کو اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی بتاؤں گا کہ مسلک جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، یہ کیا بات ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی روشنی ڈالوں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہدایت وہ سیدنا عمر بن خطاب کو کیوں ملی اور عمرو بن ہشام ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ وہ اس لیے نہیں ملی، وہ ضدی تھا، ہٹ درم تھا، اس نے بہت سے معجزے دیکھے، اس نے بہت سی چیزیں دیکھی، لیکن وہ انکار کرتا رہا اپنی ضد اور انا کی خاطر۔ سیدنا عمر بن خطاب جو تھے یہ ان کفار میں سے تھے جو ہدایت کے متلاشی تو تھے، کوئی رستہ ملنا چاہیے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح یہ دین بھی کوئی برحق دین نہیں ہے۔ تو دونوں کی سوچ اور فکر میں فرق تھا۔ یہ جیسے کہتے ہیں باتوں میں آ جانے والے یہ اس طرح کے تھے، اور ان کو باتوں میں لانے والا ابو جہل اور اس قبیل کے لوگ تھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے عمرو بن ہشام جو سرداری میں بھی بڑا تھا اس وقت عمر بن خطاب سے، جو عمر میں بھی بڑا تھا، جس کی حیثیت بھی مکہ میں زیادہ تھی، اس کی بجائے عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت اور ہدایت سے نوازا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کی شان، جن کا یہ مقام ہے کہ جن کے بارے میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو پسند کرتا ہے من سرہ ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ قرآن مجید اسی طرح پڑھے جس طرح وہ نازل ہوا ہے، اسی طرح تر و تازگی کے ساتھ، تو اسے چاہیے کہ وہ ابن مسعود کی قرأت میں پڑھے۔ ہم نے تو قرآن مجید کو اہمیت نہیں دی۔ یقین کیجئے جو لوگ تراویحیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں،
تراویحاں اس میں شریک ہوتے ہیں، انہی میں سے جب ان کو خلاصہ قرآن کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ وقت نہیں دیتے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو نیند بڑی آئی ہے انہوں نے اس کے بعد جا کے سونا ہے۔ سوتا کوئی بھی اتنی جلدی اس لاہور شہر میں اتنی جلدی کوئی نہیں سوتا، بلکہ عموماً لوگ رات جاگتے ہی رہتے ہیں روزوں کی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے ایک تبرک کی کتاب، کہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، یہ فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھے تو رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ یہ خود سے بنائے ہوئے تجربے اور اس کی روشنی میں ہم سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کو آج تک ہم نے ہدایت کی کتاب سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ کتاب جس کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کو آج تک ہم نے ہدایت کی کتاب نہیں سمجھا۔ ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی، رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کی ہر الجھن میں تمہاری رہنما کتاب ہے تو وہ یہ کتاب ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود اس کا تعارف کرایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب اس راستے کی رہنمائی کرتی ہے جو سب سے سیدھا، سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے عمدہ، سب سے مضبوط، سب سے پیارا راستہ ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم کیا یہ مانتے ہیں کہ واقعی ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر جگہ پہ سب سے بہترین رہنما کتاب وہ قرآن مجید ہے؟ کیا مانتے ہیں ہم؟ اگر ہم یہ مانتے ہیں تو ہمارا عمل تو کسی موقع پہ نہیں بتاتا کہ ہم اسے واقعی رہنما اور مقتدا مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذہن میں آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ ہے۔ تو وہ رسی اللہ تعالیٰ نے ایسے سمجھے آسمان سے لٹکائی ہوئی ہے، ایک مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے۔ تو جو کوئی کامیابی چاہتا ہے اس رسی کو پکڑ لے۔ سبب طرف بید اللہ، حدیث کے الفاظ کہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا مخلوق کے ہاتھ میں، طرف بیدیکم، تمہارے ہاتھ میں۔ اب مجھے بتائیے کہ جس نے اس لٹکی ہوئی رسی کو تھاما ہی نہیں، پکڑا ہی نہیں، اس کا پکڑنا کوئی مادی طور پہ یا حقیقی طور پہ پکڑنا نہیں ہے کہ رسی ایسی لٹک رہی ہو، وہ یہ قرآن مجید ہے۔ اس کو ہم نے دیکھیے پکڑا ہے، کیسا پکڑا ہے؟ وہی قرآن مجید جو گھر میں لپٹا ہوا کہیں پہ پڑا ہوتا ہے، وہی قرآن مجید جو عدالت میں اٹھوانے کے لیے پڑھا ہوتا ہے، وہی قرآن مجید جو بچیوں کو جب رخصت کرنا ان کے سر پہ رکھ کے رخصت کیا جاتا ہے، ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ تم نے زندگی اس کے تحت گزارنی، انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اچھا سا خوبصورت سا قرآن مجید ایک ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی پرنٹنگ اور طباعت کس قدر بہترین ہے تاکہ وہ اس کو جہیز میں دی جائے۔ لیکن اسے یہ نہ بتایا جائے کہ اس قرآن مجید میں رہن سہن کے طریقے، تقویٰ، للہیت، اخلاص، تربیت، اس کا کیا حکم ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ اس وجہ سے وہ بات جو ملحد بچوں نے کہی، نوجوانوں نے کہی کہ ہمیں ہمارے والدین سے کچھ دین کی سمجھ بوجھ ملی تھی، کوئی مسجد کے ماحول سے ملی، اس کے علاوہ ہمیں معاشرے سے کسی طرف سے نہیں ملی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ دو ذریعے ہو گئے، والدین ہیں یا قاری صاحب ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں جو مسجد میں ہوتے ہیں۔ اب کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ اب جتنے گمراہ لوگ ہیں، میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، جتنے گمراہ لوگ ہیں اور گمراہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو رائے ہدایت سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو اہل علم سے دور کرتے ہیں، متنفر کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے اس کا عمل ہے کوئی، یہ کردار ہے، اس کے پاس کل کچھ نہیں تھا، یہ ہے، یہ وہ ہے، اور اس طرح وہ کر کے آپ کو اہل علم سے متنفر کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر آپ اپنے اشکالات، خصوصاً نوجوان نسل اپنے اشکالات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اہل علم سے بیان نہیں کرتے۔ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنے شیشے میں آپ کو اچھے طریقے سے اتار لیتے ہیں اور آپ پھر اہل علم سے متنفر ہوتے ہوتے دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں کہوں گا
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بڑی عزت کریں، میں یہ کہوں گا کہ جو بھی اس ہدایت اور علم کا مقتدا ہے، جو آپ کو اس کی روشنی میں رہنمائی کرتا ہے، وہ اپنی طرف نہیں بلاتا اور نہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے ہو جاؤ، وہ یہ کہتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، اس ہدایت کو پالو جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے، اس سرے کو پکڑ لو جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، تو یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہوگے۔ تو جیسے آپ کے معاشی جو مسائل حل کرتے ہیں، جو آپ کی سڑکیں بنواتے ہیں، جیسے وہ آپ کے ہمدرد ہیں نا، اس سے بہت زیادہ ہمدرد وہ طبقہ ہے جو آپ کو اس ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے جس میں کامیابی کامیابی۔ آپ کیوں نہیں اسے اپنا ہمدرد سمجھتے؟ کیوں اس سے عداوت رکھتے ہیں؟ کیوں اس سے دور رہتے ہیں؟ میں ایک مسجد میں رمضان میں درس دیتا ہوں، تو ایک نوجوان وہ خادم سے کئی دن وہ بات کرتا رہا، پھر کوئی مرحل چھٹے ساتویں روزے جا کے اس نے مجھ سے نا اس خادم کے تھرو مجھ سے سوال کیا۔ میں حیران تھا اس بات پہ کہ آپ کو کس چیز نے روکا؟ ہم نے کوئی ایسی باڑ نہیں لگائی، کوئی یہ نہیں کہا کہ پہلے ہم سے بات کرنے سے اس سے ملو، اس سے ملو، آپ آؤ ہم سے سوال کرو، ہم حاضر ہیں، 24 گھنٹے اس بات کے لیے حاضر ہیں، کوئی ہم سے پوچھے اور ہم اسے بتائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس ہدایت کو چاہتے ہی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ لوگوں نے ہدایت کا نام اس چیز کا مجموعہ رکھا ہے جو ان کے آباء و اجداد سے چلا رہا ہے، جو معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان معاشرتی رسوم و رواج کو، آباء و اجداد کی تقلید کو، اور جو نظم و ضبط معاشرے کے اندر قائم ہوتا ہے اسی کو ہدایت سمجھ کے اس پہ اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اس ہدایت کی اگر سچے آپ متلاشی ہیں، میں اور آپ، تو ہم سب کو چاہیے کہ صدقے دل سے اس ہدایت کے لیے جستجو بھی حاصل کرے، اس کا علم حاصل کرے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں وہ رستہ نصیب فرمائے گا جس کو ہدایت کہتے ہیں، جسے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نوازے گا۔ اس سے پھر چلنے کا جو مزہ ہے نا، پھر یقین کیجئے بندہ دنیا میں ہوتا ہے تو اس کو جنت کی مہک محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ایمان کی تازگی۔ اصحاب کہف وہ ایک غار میں تھے نا، ساری قوم مخالف تھی، غار میں کون سی سہولت تھی، کون سی روشنی تھی، کون سے ٹھنڈک کے، کون سے ایسی چیزیں تھیں؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس قدر خوش تھے کہ وہ اپنی قوم کو کہہ رہے تھے کہ یہ قوم ہے جس نے ایسے نظریات بنائے ہوئے ہیں اور بالکل بھٹکی ہوئی ہے۔ وہ غار میں رہ کے بھی مطمئن تھے، ہدایت پر تھے نا، تو غار میں رہ کر بھی مطمئن تھے، اور ان کے خلاف آنے والے وہ بڑے ریاست کے مالک تھے اور بڑی اکثریت ان کے ساتھ تھی، لیکن وہ بے چین تھے، بے قرار تھے ان کو پکڑنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار انہیں کیا۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک کے چچا، وہ جب احد میں تھے تو ان سے کسی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ احد کے پار سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس قدر جباں مردی سے لڑے کہ ان کو پہچانا نہیں جا رہا تھا، کہ اتنے زخم لگے ان کو پہچانا نہیں جا رہا تھا کس کی ڈیڈ باڈی ہے، کس کی یہ شہادت ہوئی ہے۔ پھر ان کی بہن نے ان کو ہاتھ کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جنت کی خوشبوئیں کیسے آتی ہیں؟ اس یقین کے ساتھ جو آج مجھ سے اور آپ سے اوجھل یہ دنیا میں اس قدر وہ پھنس گیا کہ ہمیں اس کا کوئی یقین تک کا یعنی گمان بھی نہیں رہا کہ ایسی بھی کوئی چیز ہے، بس جو ہے دنیا ہے، اس کے لیے جو ہو سکتا ہے کرو، اور ہدایت وہ نور وہ روشنی اگر ہم سے رہ بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ آج ہمارا نقطہ نظر ہے، تو مجھے بتائیے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کیسے دے؟ ہدایت اس کو ملتی ہے جو اس کی طرف صدقے دل سے رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صدقے دل سے وہ جذبہ صادق نصیب فرمائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت سے ہمکنار کرتا ہے۔ میرے دوستوں، اگر معاشرے میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، چلے میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر یہی ہدایت کے لیے صدقے دل سے دعا کریں تو آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کی بہت سی تعداد بہتری کی طرف آ سکتی ہے، ہدایت سے ہمکنار ہو سکتی ہے، اور اس سے معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ یہی وجہ ہے کہ ہم ہدایت کی طلب میں
وہ سچے نہیں ہیں، کھرے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ سچائی اور صداقت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي